جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، وصیت فرما دیں، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن ایمان کو اب میرے پاس لے آؤ۔ حذیفہ بن ایمان حاضر ہو گئے۔ وہ ایک صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک اور اس کے رسول اور حضرت حذیفہ بن ایمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا، جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا، کہ اے حذیفہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حذیفہ بن ایمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن ایمان کی ہچکی بند ہو گئی اور کہتے ہیں، اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بھی کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہذا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ کہنا کہ کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ تو امیر المومنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن اب میں اسے عمر کے لیے ترک کرتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر شاداں و فراں واپس آئے اور عرض کی، اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر کا رخسار مٹی پر پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیا تم کو میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن عمر نے کہا، ابا جان، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر عقل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔ حضرت عمر اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کے آغوش میں چلے گئے، اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھانا، اور حذیفہ بن ایمان پر نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانا، اور میرا جنازہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا، اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مرحمت فرما دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر کی نظریں حذیفہ بن ایمان پر تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن ایمان کو ابا جان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، یا امنا ولد عمر بن عداب، اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، عمر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل آئیں۔ اللہ